اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن اللجن. مقدس اردبیلی دیکھیے ان کا نام اس نام میں نہیں ہے، ان کا نام تھا احمد. اتنے باتقوا کہ ان کا نام مقدس پڑ گیا. اردبیل کے رہنے والے مقدس اردبیل. دیکھیں ابھی تو ہم جاتے ہیں نا ہوٹلوں میں، کھانا اگر ایسا ویسا مل جائے تو ہم پورا ہوٹل جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے، آسمان پہ اٹھا لیتے. مقدس اردبیلی ان علماء میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ابتدائی ایام انتہائی قسمہ پرسی میں گزارے. تربوز کے چھلکے کھا کر انہوں نے اپنا ابتدائی دور گزارا. اگر ہم کو کوئی تربوز بھی دے دے نا میٹھا، وہ بھی ہم لینے سے انکار کر دیں گے، نہیں ہم کچھ اور پلاؤ. تربوز کے چھلکے. اچھا ان کے ساتھ ایک اور دوست ان کا ہوا کرتا تھا، تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ دوست کو پتہ نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کو کہتے تھے کہ بھائی فلاں وقت نہیں آنا، میں ذرا مصروف ہوتا ہوں 15 منٹ. وہ نہیں آتا تھا. اچھا اتفاق سے وہ دوست بھی ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ بھی ذرا جو ہے وہ فلاں وقت نہیں آئیے گا کمرے میں، ذرا میں مصروف ہوتا ہوں. اتفاق سے یہ گھس گئے ایک دن، معلوم نہیں تھا کہ دوست موجود ہے اور یہ ہماری بات ہو چکی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تربوز کی چھلکی کھا رہا ہے وہ بھی. تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، دونوں روئے کہ چلو ہم دونوں کا حال ایک جیسا ہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے تقویت ملے گی اور ہم تربوز کے چھلکے کھا کر یہ نہیں کہیں گے کہ فقط میں ہی ہوں جو تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے. تو یہ تربوز کے چھلکے کھانے والے لوگ تھے جن کی وجہ سے اب نجف اس مقام پر. دیکھیں تربوز کے چھلکے جو کھاتا ہو اس کو پیسوں کی کتنی ضرورت ہوگی. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پرائز بانڈ نکل آئے، کوئی لاٹری نکل آئے یا کوئی ویسی اشرفی کی تھیلی ہمارے گھر میں دیا، پلٹ بھی پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیوں تیرے خیریت ہے، میں ڈیزرو تو نہیں کرتا. وہ آسٹریلیا میں ایک کوئی ای میل آئی تھی نا کہ آپ انلمیٹڈ لون لے سکتے ہیں، تو $2 ملین نے لون لے ڈالا اور خرچ بھی کر ڈالا، گاڑیاں پہ گاڑیاں اور ہوٹلز اور گھر سب. بعد میں پتہ لگا کہ وہ ای میل غلطی سے اس کو چلی گئی تھی، لمیٹڈ کی جگہ انلمیٹڈ لکھ دیا انہوں نے، UN لکھ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی انلمیٹڈ اگر آپ کو یہ لکھے کہ آپ کو انلمیٹڈ لون پے کرنا ہے، آپ غصے میں آپ کا بجلی کا بل 500 روپے زیادہ آ جاتا تو آپ KC کے آفس پہنچ جاتے. مقدس اردبیلی ایک دفعہ کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو ڈول میں پانی کی بجائے اشرفیاں آ گئی. جیسی اشرفیاں دیکھی ہم ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے، خود بھی گرتے ڈول بھی گرتا. انہوں نے فوراً ڈول واپس پھینک دیا. کیا کہہ کر اے اللہ میں نے پانی مانگا تھا اشرفیاں نے. دوسری دفعہ ڈول ڈالا نکالا، اس دفعہ بھی اشرفیاں. ہم ہوتے کیا کہتے، پہلی مرتبہ تو یہ کہتے اللہ خدا کا شکر تو نے سن لی، کتنے عرصوں سے تربوز کے چھلکے کھا رہے تھے، چلو اب جو ہے تربوز کھائیں گے. دوسری مرتبہ ہم کیا کہتے، اللہ ہم تو نہیں چاہتے لیکن اگر تو یہی چاہتا ہے تو بس. دوسری مرتبہ بھی مقدس اردبیلی نے یہی کہا کہ اللہ میں نے تجھ سے پانی مانگا اشرفیہ نے. کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا اور جب ان کی یہ حالت دیکھی تو 1000 اشرفیہ ان کو زبردستی لے کے گیا کہ آپ کو یہ استعمال کر لیں، میں قسم دیتا ہوں. اب یہ بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. انہوں نے رکھ لی وہ اشرفیہ. اگلے دن صبح جو ہے نماز شب کے لیے اٹھے، غسل کرنا تھا ان کو. غسل حمام میں ہوتا تھا، حمام باہر ہوتا تھا اور اس کے کچھ پیسے ہوتے تھے حمام میں نہانے کے. وہ گئے، نوک کیا جانے پہ نماز شب ہماری طرح تو نہیں ایزیسٹ وے ایزی لوڈ کی طرح پڑھ لی ہم نے فوراً مغربین کے بعد. وہ نماز فجر والی نماز شب پڑھتے تھے. تو گئے نوک کیا کہ مجھے نہانا ہے. کہنے لگے یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، نماز فجر کی اذان کے وقت کھلے گا حمام. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لینا، ابھی دروازہ کھول دو، مجھے نہانا ہے، میری نماز شب نہ چھوڑیے. میں کتنے لوگ ہیں، کتنے میں تم جتنے کہو. کہ اچھا میں دگنے لوں گا، 10 درہم تو میں 20 درہم لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لینا. پھر نہیں اس سے زیادہ لوں گا. کہ چلو ٹھیک ہے تم لے لو. کتنے لینے مجھے جو ہے وہ 100 درہم چاہیے. کرتے 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 500 پھر 1000 درہم یا 1000 اشرفی پہ آ گیا. وہ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو دروازہ کھول کے دیکھا یہ کون پاگل ہے جو 1000 اشرفیہ دینے کے لیے تیار ہے. دیکھا تو مقدس اردبیلی اشرفی کی تھیلی لے کے کھڑے ہوئے تھے. اس نے اشرفی پکڑائی، فوراً غسل خانے گئے، نہائے، نماز شب پڑھی. تو جو شخص نماز شب کے بدلے 1000 اشرفی دیتا ہو تو کیا اس کا درجہ ہوگا.
ہمیں تو کوئی انوائٹ کرتے ڈنر پارٹی پہ، ہم چلائیں گے، خوب ڈٹ کے کھائیں گے، چاہے نماز فجر ہی کیوں نہ قضا ہو جائے. کوئی کسی کا فون آ جائے لمبی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی گفتگو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز شب کیا نماز فجر ہی قضا ہو جائے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. بعض صبح اٹھ کے سوچ رہے ہوتے کہ نماز فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. چلے خیر چائے پی لے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو مقدس ابلی یہ ان کا لیول تھا. جب ہی ایسے ہی لوگوں کو مولا سلام کا جواب دیا کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا مقدس ابلی رات کے وقت جب حرم میں داخل ہوتے تھے تو قفل خود بخود ٹوٹ جایا کرتے تھے. یہی مقدس ابلی ہے کہ جب پرچی پہ سوال لکھ کے اندر پھینکتے تھے کہ مجھے آج ہی سمجھ میں نہیں آیا، ہم ٹیوٹر کے لیے کہتے تھے نا کہ بھئی یہ ہوم ورک کر لیا، ٹیوٹر سے کہا یہ نہیں سمجھ میں آیا، مولا علی فوراً جواب دیتے تھے. یہی وہ مقدس ابلی ہے کہ جن کے لیے مولا نے کہا تھا کہ اس آخری سوال کا جواب میرے بیٹے سے پوچھو، فلاں جگہ ہے. وہ مسجد سے الگ ہے. جب امام زمانہ کے پاس پہنچے تو امام زمانہ نے کہا کہ تم ہم سے ملنے نہیں آتے. دیکھیے ایسے ہوتے لوگ. ہم تو وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں مولا اب ہم سے نہیں ملتے، اب ہم سے نہیں ملتے. ایسا بنیے کہ امام زمانہ کہیں کہ تم ہم سے ملنے کی دعا نہیں کرتے، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے. ان کے سر پہ جو اتنا بڑا امامہ نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو وہ کچھ تھا نہیں ان کے پاس. ایک سائل آیا، انہوں نے انہیں امامے میں سے کپڑا نکال کے پھاڑ کے دے دیا. دوسرا آیا، اس کے ساتھ بھی تیسرا آیا، پورا امامہ گھر جاتے جاتے خالی. ہمارے زمانے میں تو ننگے سر چلنا اتنا معیوب نہیں ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ، اور علماء کے لیے تو خاص طور پہ نجف میں تو بہت ضروری ہے عالم دین بغیر امامے ابے قبا کے نہ نکلے. مراجعین نے کہا ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ غیر ملکیوں کو خصوصی طور پہ اور تمہارے سر پہ امامہ نہ ہوا تو ہم سے نہ کہنا، ہم نہیں چھوڑوائیں گے. بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عالم دین اگر جو ہے ابا قبا اور امامے کے بغیر نکلے. بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہوا کرتے ہیں پہلے ہی دن ان کا یونیفارم ہی یہی ہوتا ہے، امامہ اور ابا قبا. تو یہ بہرحال آپ کے مقدس ابیلی تھے کہ جن کی وجہ سے اچھا ان کو بہت آفر ہوئی اس زمانے میں کہ آپ اصفہان آ جائیں. اس زمانے میں اصفہان جو ہے وہ بہت بڑا مرکز تھا، لیکن وہ نہیں گئے. اور انہی کی وجہ سے کہ جیسے میں آپ کو بتاتا شیخ طوسی آئے تھے سب سے پہلے نجف میں یعنی پہلی مرتبہ نجف کو جو ریکگنائز کروایا ہے مولا علی کی مرقد مبارک کے علاوہ بعد میں جن لوگوں نے، اس میں شیخ طوسی تھے سب سے پہلے، اس کے بعد مقدس ابیلی.